بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانوں بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير۔ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ ماں زندگی کا ایک مرکز صبر و قرار ہے، ماں زندگی کا ایک مرکز صبر و قرار ہے، ماں وہ چمن ہے کہ جس میں مسلسل بہار ہے، ماں سکون ہے، امن ہے، شفقت ہے، پیار ہے،
وہاں سکون ہے، امن ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، جامعہ نظیریہ میں یہاں ہاتھ باندھنے والے بھی آتے ہیں، جامعہ نظیریہ میں یہاں ہاتھ باندھنے والے بھی آتے ہیں، یہ سب رسول اللہ کے امتی ہیں، اور یہاں کچھ ہاتھ چھوڑنے والے بھی آتے ہیں، اور سب کی ایک تمنا ہے، ایک شوق ہے، اور وہ شوق یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد جو زندگی اصل شروع ہونے والی ہے، اللہ پاک اس زندگی میں کامیابی دے دے، اور وہ کامیابی جنت ہے۔ اور جنت کا شوق سب کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمیشہ جوانی رہنی ہے، بڑھاپا کبھی نہیں آنا، جہاں ہمیشہ زندگی رہنی ہے، موت کبھی نہیں آنی، جہاں ہمیشہ صحت رہنی ہے، بیماری کبھی نہیں ہونی، اور جہاں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کبھی نہیں آنا، اور جہاں پر ہر جنتی کو اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام جتنا حسن عطا فرمائیں گے، اور ہر جنتی کو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق عطا فرمائیں گے، اور ہر جنتی کو اللہ پاک حضرت عیسیٰ والی عمر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جانے کا تو ہر ایک کا شوق ہے، لیکن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ جنت ہے کہاں؟ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، مشکل کشا، حاجت روا، بیڑیاں پار لگانے والا، مددیں کرنے والا صرف اسی کو ماننا ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیرے پاس تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان بوڑھے ماں باپ کو، بوڑھی ماں کو یا بوڑھے باپ کو کبھی تو نے اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور کبھی بھی ان ماں باپ کو جھڑک نہیں دینی، وقل لہما قولا کریما، اور ہمیشہ ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ماں باپ کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ہے، اے ربا تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی، میری پرورش کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کے رسول نے اونچی آواز سے فرمایا، آمین
صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ کسی نے بد دعا نہیں کی، کسی نے دعا نہیں کی، آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے ہلاکت کے لائق ہے وہ بندہ، تباہ و برباد ہو گیا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کو یا ماں یا باپ ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے سے جہنم کی آگ کو دور کر کے جنت میں داخلہ نہیں حاصل کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کا احترام کر کے دکھایا۔ ایک دن صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتاری، وہ چادر جس چادر کی اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ چادر آپ نے اتار کے آپ نے بچھا دی۔ جب چادر بچھائی تو صحابہ کہتے ہیں ایک عورت کو اللہ کے نبی نے ویلکم کیا، خوش آمدید کیا، یہ عورت پھٹے ہوئے کپڑوں والی ہے، اس کے دوپٹے میں بھی سوراخ ہے، اس کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس عورت پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، یہ عورت جوتوں سمیت یا ایھا المزمل والی چادر پر بیٹھ گئی۔ حضور نے دودھ پیش کیا، کھانا پیش کیا، بڑی عزتوں اور احتراموں کے ساتھ جب چلی گئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کی اتنی عزت و احترام کیا؟ آپ نے فرمایا قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ رضائی ماں کا اتنا احترام، اتنا ادب۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے، آ کے میرے پاس کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم تو ہے، بابا جی میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھر یہاں سے 6 کلومیٹر 6 میل دور ہے، میں وہاں سے پتھریلی زمینوں پر اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لاتا ہوں اور لا کے بیت اللہ کا طواف کرواتا ہوں، اسی طرح مسلسل مجھے 8 حج ہو گئے ہیں کہ میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کروا رہا ہوں۔ حسن بصری مجھے مسئلہ بتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں؟ حسن بصری فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، اگر ساری زندگی بھی تو کندھوں پہ اٹھا کے ماں کو حج کرواتا رہے، جو تو نے ماں کے پیٹ میں ایک کروٹ لی تھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں کی محبت کا تذکرہ کیا، ماں کے پیار کا تذکرہ کیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ پاک نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی ہے۔ کیوں میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ چاند کی چاندنی سے مثال کیوں نہیں دی، سورج کی تپش سے مثال کیوں نہیں دی، آسمان کی بلندی سے مثال کیوں نہیں دی؟ اللہ فرماتے ہیں چاند کی چاندنی اس قدر نہیں ہے، سورج میں تپش اس قدر نہیں ہے، آسمان میں بلندی اس قدر نہیں ہے جس قدر اولاد کی ماں کے دل میں محبت جاگزی ہے۔ اس لیے میں نے ماں کی محبت کے ساتھ اپنی محبت کی مثال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن میں
چند ماؤں کا ذکر کیا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایک ماں کو بیٹا عطا فرمایا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی حسین، مہجبین۔ حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ماں بڑی پریشان ہے، کہتی ہے اللہ نے بیٹا اتنا خوبصورت دیا ہے، ابھی یہ شہید ہو جائے گا، ابھی یہ قتل ہو جائے گا۔ ماں پریشانی میں بیٹھی ہے، اللہ سے دعائیں کر رہی ہے یا اللہ دیا جو ہے تو اس کی حفاظتیں بھی فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس ماں سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں ڈرنا، بچہ جب تجھے ڈر ہو تو سمندر میں ڈال دینا، دریا میں پھینک دینا، یا اللہ دریا میں پھینک دو، بچے سے تو پھر بھی میں محروم ہو جاؤں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، انا رادوہ الیکی، یہی بچہ میں اللہ تیری جھولی میں واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک بچہ لے کے ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے، جنگل بیابان ہے، ماں کے پاس کچھ کھجوریں ہیں، ماں کے پاس کچھ پانی ہے۔ آہستہ آہستہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، آہستہ آہستہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ماں بڑی پریشان ہے، بیٹا بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے، پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، ماں سے دیکھا نہ گیا۔ ماں بچے کو چھوڑ کے باغ کے ٹیلے پر چڑھی، اب وہاں سے کوئی چیز نظر نہیں آئی، دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئی، دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ اسی طرح اس نے مسلسل 7 چکر لگائے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ یہ ماں کے چکر اللہ پاک کو اتنے پسند آئے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ جو ماں کے چکر ہیں یہ ایسے مجھے پسند آئے ہیں، قیامت تک کے حج اور عمرہ کرنے والے کو یہ چکر لگانے ہوں گے۔ اور جہاں ماں آہستہ چلی وہاں آہستہ چلنا ہوگا، جہاں ماں دوڑ کے چلی وہاں نہیں سمجھ آئی، وہاں دوڑنا ہوگا۔ یہ عورت کی ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی، مالک نے اس ادا کو حج اور عمرے کا رکن قرار دے دیا۔ میرے محترم بھائیو، ماں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، حدیثوں میں بیان ہوا۔ 4 صدی کے امام کلابی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرا باپ فوت ہو چکا تھا، میری ماں بوڑھی تھی، میری ماں اب جناب کہتے ہیں میری ماں تہجد گزار تھی۔ امام صاحب فرماتے ہیں میری ماں نمازی تھی، تہجد گزار تھی، لیکن کچھ جھوٹ ایسے ہیں کہ جو میں نے ماں کے دیکھی ہیں۔ بھائی تو نے کون سے اپنی ماں کے جھوٹ دیکھی ہیں؟ کہتا ہے میں نے، امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کے جھوٹ یہ دیکھے کہ چاول تھوڑے پکے ہوئے ہیں، مجھے چاول پلیٹ میں ڈال کے دے دیے ہیں، اور خود جو نیچے سڑے سڑے لگے
لگے ہوئے ہیں، جو پتیلی کے نیچے لگے ہوئے ہیں وہ خود کھرچ کھرچ کے کھا رہی ہے۔ میں نے کہا ماں یہ پلیٹ سے لے لینا۔ نہیں نہیں بیٹا کھا لے، مجھے چاول ویسے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، مجھے چاول ویسے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ امام کلابی فرماتے ہیں ہمارے قریب ندی چلتی تھی، اس ندی سے میں کبھی مچھلیاں پکڑ کے لاتا، میری ماں مچھلی کو بنا کے اچھی طرح پکا کے مجھے مچھلی دے دیتی اور خود مچھلی کے سرے کھانا شروع کر دیتی۔ میں کہتا ماں یہ مچھلی لے لینا، پوری مچھلی لے لینا۔ نہیں نہیں بیٹا مجھے مچھلی اچھی نہیں لگتی، نہیں نہیں بیٹا مجھے مچھلی اچھی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں مجھے نئے کپڑے پہنا کے خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ماں نے، میں نے ماں سے کہا ماں تو نئے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ ماں کہتی ہے تیرا باپ فوت ہو چکا ہے، اب میں رنڈی عورت ہوں، بھلا میں نئے کپڑے پہن کے اور کیا کروں گی؟ مجھے نئے کپڑے اچھے نہیں لگتے، بیٹا تو پہننا۔ حضرت امام کلابی فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ میری ماں کیسے کام کرتی ہے۔ ایک دن میں امتحان دینے کے لیے گیا ہوا، میری ماں نے جوس میرے لیے بنا کے لایا۔ جب میں نے جوس پی لیا تو میری ماں نے جو نیچے تھوڑا سا بچا ہوا تھا جب وہ پیا تو میں نے ماں سے کہا ماں مجھے پہلے بتاتی نا کہ تجھے بھی پیاس لگی ہے، میں تھوڑا سا زیادہ بچا دیتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا بھلا جوس مجھے کہاں اچھا لگتا، بیٹا مجھے جوس بھلا کہاں اچھا لگتا ہے۔ امام کلابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں چھابیوں کا کام کرتی تھی، چھابیاں بنایا کرتی تھی۔ رات مجھے کتابوں کی ضرورت ہوتی، کتابیں بڑی مہنگی ہوا کرتی تھیں، میں نے اپنی ماں سے کہا یہ کتابیں میں نے ضرور لینی ہے۔ میری ماں ساری ساری رات چھابیاں بناتی رہتی۔ جب میری آنکھ کھلتی میں کہتا ماں سوئی نہیں، بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی، کیونکہ چھابیاں مکمل کر کے اپنے بیٹے کے لیے کتابیں تو خریدنی ہے نا۔ اسی لیے تو آدم چشتی کیا کہتا ہے ماواں دے دل نرم غلابوں تے کھد کرن قبول جدائی پتران دا دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی۔ یمن کا ملک ہے، ایک اونٹوں کا چرانے والا ہے، بات سمجھنا بشیر صاحب آپ کے یمن کی بات آ گئی۔ یمن کا ملک ہے، ایک اونٹوں کا چرانے والا ہے، اونٹنیاں چراتا ہے، سارا دن اونٹنیاں چراتا ہے۔ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کی ماں نابینی ہے، اور یہ اونٹنیاں چراتے چراتے جب کوئی عرب سے، حجاز سے، مکے سے، مدینے سے کوئی بندہ اس طرف آتا ہے جلدی اس کو کہتا ہے یار ایک منٹ رک جا، کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے میں مدینے سے آیا ہوں۔ یار نیچے اترنا، اونٹنی کا دودھ دھو کے یہ اس کو دودھ پلاتا ہے اور پھر کہتا ہے بتا مکے کا کیا حال ہے، بتا مدینے کا کیا حال ہے، بتا مدینے والے کا کیا حال ہے۔ 2-4 دن اسی طرح مسلسل زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ ایک دن ماں سے کہتا ہے امی میرا دل کرتا ہے، میرا دل مچلتا ہے، لوگ جب مدینے والے کی باتیں بتاتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اگر تو اجازت دے تو میں مدینے والے کی ایک دفعہ زیارت ہی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے بیٹا کرن کے رہنے والے ہیں، کرن قبیلہ ہے، یمن ملک ہے، بیٹا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے،
تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اگر تو چلا گیا مجھے پانی کون پوچھے گا، مجھے روٹی کون پکا کے دے گا؟ ماں نہیں جاتا، ماں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزار دی، نبی پاک کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ادھر یہ تڑپتا ہے، ادھر مدینے میں رسول اللہ تڑپتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں عمر میری بات یاد رکھنا، جب بھی حج پہ تو جائے گا وہاں پر کرن قبیلے کا اویس نامی بندہ آئے گا، جب تو اس کو ڈھونڈ لے اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، جب ڈھونڈ لے تو اپنے لیے اور میری امت کے لیے اس سے دعا کی درخواست کر دینا۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، اللہ اکبر۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے ماں دے تابع دار اویس نے دسیا ماں دے تابع دار اویس نے دسیا ماں تے لوکو ہندی کار دی چابی ماں تے ہندی کار دی لوکو چابی ماں تے لوکو ہندی کار دی بہارے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ حضور کے زمانے میں تھے لیکن صحابیت کا شرف نہیں پایا، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ تو اویس کرنی ہے۔ آج کے دور تھوڑا سا پیچھے جائیں، ایک ماں روز مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے۔ کس لیے رکھتی ہے؟ بیٹا آئے گا، گھر آیا بیٹا کھیل کے، کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ، وضو کر کے نماز پڑھ، نماز پڑھے گا اللہ تجھے شکر دے گا، اللہ تجھے شکر دے گا۔ یہ روز نماز پڑھتا ہے، جب مصلی اٹھاتا ہے تو نیچے سے ماں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جس نے شکر کھلا کھلا کے اپنے بچے کو نمازی بنا دیا، نمازی سے آگے اللہ کا ولی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں جناب والا روز شکر رکھتی ہے۔ ایک دن بچہ آیا باہر سے بھاگا بھاگا آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا وضو نہیں بنائے گا؟ ماں میں وضو تو باہر سے کر آیا ہوں، نہر سے کر کے آ گیا ہوں۔ اب جناب بچہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ماں جلدی سے اندر جا کے اندر مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ ماں نے سر سجدے میں رکھ لیا اور کہا لجے رکھنے والے لج پالا، لجے رکھنے والے لج پالا، آج میں شکر رکھنا بھول گئی ہوں، آج تو عزتیں رکھ لینا کہیں میرے بیٹے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ جب جناب نماز پڑھی، فرید نے مصلی اٹھا کے دیکھا نیچے شکر کی پوری بوری پڑی ہے، کہتا ہے ماں ادھر آ، یہ دیکھ کتنی شکر ہے۔ جب ماں نے دیکھا، ماں آسمان کی طرف دیکھ کے روتی ہے۔ فرید کہتا ہے پہلے تو پڑیا ہوتی تھی، آج ماں پوری بوری کیسے آ گئی؟ کہتی ہے بیٹا پہلے میں رکھتی تھی، اب اس نے رکھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں خصوصی وصیت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، دیکھ تیری ماں نے تجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ، مشکلوں اور کمزوریوں کے ساتھ تجھے اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تجھے دودھ
پلاتی رہی 2 سال تک، انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، والی والدئی کا، بولو بولو بولو، والی والدئی کا میرا شکریہ ادا کر، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، الی المصیر، میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ نبی پاک معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا نعمان کہاں ہے؟ میرا صحابی نعمان کہاں ہے؟ نعمان نے ہاتھ کھڑے کیے، یا رسول اللہ یہ یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ مسکرائے، تو جو کرنا میری طرف، آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اللہ کی قسم میں معراج پہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے جنت میں نعمان رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے نعمان بن حارثہ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں یہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھتے، روزے یہ بھی رکھتا ہے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، یہ اتنے مقام پر کیوں پہنچا ہے کہ یہ جنت میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس لیے کہ یہ ماں کی خدمت تم سب سے زیادہ کرتا ہے۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ اگلا جملہ ہم سب نے مل کر پڑھنا ہے، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ، رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں جدائیاں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ اللہ اکبر، اے اللہ پاک نے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ما حق الوالدین، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات مختصر، بات بہت بڑی ہے، فرمایا ہما ناروں کا و جنتوں کا، تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم ہے اور تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہے، اگر ان کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا، اگر ان کی فرما برداری اور خدمت کرے گا تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اردت ان اغزو فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حل لک امن، کیا تیری گھر میں ماں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بوڑھی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا فذهب فجاہد فیہما، جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، جنت تو ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کی بات چلی، حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں محلے میں کسائی گوشت لگاتا ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ اللہ، موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ کسائی جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں ہی بتا دیا نا،
آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، نبی کے دوہرا داماد۔ آپ نے فرمایا میرا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، قاری قرآن، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نبی، بڑی عظمت والے نبی۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کے 28 سپاروں میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ملے گا، 28 سپاروں میں۔ باقی 2 سپاروں میں بھی اللہ نے موسیٰ کا ذکر ضرور کیا، تذکرہ ضرور کیا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں موسیٰ کی کیا بات کرتے ہو، کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت تھی، اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان تھی۔ کس کی؟ بولے بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آج دیکھ کے تو ہوں جنت میں جو میرا ساتھی ہے وہ کیسا ہے۔ چلے گئے، چلتے چلتے کسائی کے پھٹے پر پہنچ گئے۔ اب جناب والا کسائی سودا بیچ رہا ہے اور کچھ گول گول بوٹیاں جو ہے نا وہ علیحدہ رکھتا جاتا ہے ایک تھیلے کے اندر۔ حیران ہوئے حضرت موسیٰ اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب پیچھے چلے گھر پہنچے تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ آج نا میں تیرا مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ کھولا، حضرت موسیٰ کو بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنا شروع ہو گئے۔ اس نے گوشت کو خود ہی دھویا، دھونے کے بعد اس نے گوشت کو ابالا، گوشت کو اچھی طرح پکایا۔ جب گوشت پورا گل گیا تو اس نے روٹی پکائی، روٹی پکا کے گوشت میں مکس کر کے اس کا سرید بنایا، بالکل نرم سا سرید بنا کے ایک چارپائی پر ہڈیوں کا ڈھانچہ مائی پڑی ہوئی تھی اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اب جناب ہوا کیا کہ یہ مائی سے چبایا نہیں جا رہا، یہ کسائی اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اپنے دانتوں سے چبا کے پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ مائی کے لب ہلے، اس نے کان قریب کیا، ماں کہتی ہے بیٹا پانی۔ یہ کسائی فوراً بھاگ کے پانی لینے گیا، پھر ماں کے لب ہلے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں بھاگ کے قریب ہو گیا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ میں بول پڑا، موسیٰ فرماتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا ماں خوش ہو جا، خدا نے مجھے بتایا ہے اللہ نے تیرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ ماں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی اور پھر لب ہلا کے کہتی ہے کہیں تو ہی موسیٰ تو نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں ہی موسیٰ ہوں۔ کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے کسائی پانی لے کے آیا تو ماں فوت ہو چکی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے او نوجوان لگتا ہے تو کہیں موسیٰ تو نہیں ہے؟ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے میری ماں دعا کیا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنانا اور مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں موسیٰ کا دیدار نہ کر لوں، اس لیے لگتا ہے کہ تیرا دیدار کیا اور میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کسائی کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں آج پتہ چلا ہے بات عملوں کی نہیں، تیری ماں کی دعائیں ہیں جو تجھے جنت میں لے جا رہی ہیں،
تیری ماں کی دعائیں ہیں جو تجھے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ماں کی دعائیں اتنی عظیم ہے، اللہ اکبر۔ ایک جناب والا 3 بندے غار میں پھنس گئے، 3 بندے۔ نبی پاک نے فرمایا اوپر آگے پتھر نے آ کے غار کا دہانہ بند کر دیا، تینوں نے زور لگایا لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا ہے، پتھر نہیں ہٹ رہا ہے، بڑا زور لگایا لیکن پتھر نہیں ہٹا۔ اب تینوں کہتے ہیں نکلنے کا تو اب کوئی راہ نہیں ہے، اب سمجھو کہ ہم اس جیل میں، اس قبر میں زندہ دفن ہو جائیں گے۔ اب ایک ہی راہ بچا ہے کہ اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اب جناب والا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، وہ مزدوری کر کے چلا گیا، مزدوری لے کے نہیں گیا، وہ کہتا تھا یہ تھوڑی ہے، میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کیا، اس کا مال بڑھتا گیا 2 4 5 سال بعد آیا، کہتا یار وہ میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے اس سے کہا یہ جتنا بکریوں کا ریوڑ ہے یہ سارا لے جا، یہ سارا تیرا ہی ہے۔ کہتا یار میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میری مزدوری دے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ سب تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے یا اللہ وہ ساری بکریاں لے گیا، ایک بکری بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مولا یہ پتھر ہم سے دور کر دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہلا لیکن اتنا نہیں ہلا کہ یہ نکل سکے۔ دوسرا اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ میری نیکی ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، وہ لڑکی ایک رات میرے گھر بھی آ گئی، میرے کمرے میں آ گئی، میرے بیڈ روم میں آ گئی، اور جب میں نے میرے بیڈ روم میں آ گئی اور جب حالت غیر میں ہوئی تو پھر کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میں نے تیرے ڈر سے یا اللہ اس کو کمرے سے باہر نکال دیا اور تیرے سے پکی توبہ کر لی گناہوں کی۔ یا اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو مالکہ یہ پتھر ہم سے ہٹا دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب تیسرا اٹھا اور کیا کہتا ہے یا اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں بکریاں چرا کے جب واپس آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ دو کے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا، بیوی کو بعد میں دیتا تھا، پہلے اپنی ماں باپ کو دیتا تھا۔ ایک رات میں لیٹ ہو گیا، میں دودھ کا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، ان کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا، میرے بچے اپنے کمرے میں بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، میری بیوی ان کو دلاسے دیتی رہی، لیکن یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلانا تھا۔ ذرا آج کی بات بھی کر لیں، چوری چوری عشاء کے بعد رات 11 بجے برگر اور شوارمے لے کر اپنے کمرے میں جا رہا ہے۔ اگر صبح صرف ماں چھلکے دیکھ کے یہ پوچھ لے کہ یہ کس نے کیلے کھائے ہیں، یہ کس نے شوارما کھایا ہے، یہ کس نے برگر کھایا ہے، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ماں تو تے ساڑھے کو ساڑنی ہے، ماں تو ساڑھے تو، اور بے وقوفا تو اس ماں کو کہہ رہا ہے جس ماں نے تجھے اس وقت دودھ پلایا جب تجھے گائے اور بھینس کا دودھ موافق نہیں آتا تھا، تو ماں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دیجئے کہ میرے بچے کو میرا دودھ ہی پورا آ جائے، میرا بچہ دودھ، اور دیکھ تجھے کیلے کھانے کس نے سکھائے ہیں؟ جب تیرے دانت نہیں تھے اپنے منہ میں چبا چبا کے تیرے منہ میں کون ڈالتا تھا؟ آج تو کہتا ہے کہ ماں تو میرے تو ساڑنی ہے،
یہ ماں تجھ سے سڑتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ماں تو وہ ماں ہے، کیا شاعر کہتا ہے، بیوی نو کدی بھی ماں دے نال تولینا، بیوی دے نال ماں نو کدی بھی تولینا، ماں پیو اگے کدی بھی اچا بولینا۔ اے میرے جمعے دا خلاصہ تے نچوڑ ہے، بیوی نو کدی بھی ماں دے نال تولینا، ماں پیو اگے کدی بھی اچا بولینا، حق دی اے گل دسی ہوئی میری سرکار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے، ماں دے پیراں پیر تے تو بابر پیر تریا کر، وانگ حسین دے ماں دا تو ادب تو کریا کر، وانگ حسین دے ماں دا ادب تو کریا کر، ماں دی جتی تھاں تیری دستار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے۔ آج ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، کام کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، امی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ابو کے پاس تھوڑا دیر ٹائم دینے، دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے ملاقاتیں، ہنس ہنس کے باتیں، جب ابو کے پاس آیا جائے تو منہ پر 12 بج جاتے ہیں۔ نانا کبھی ابے کے ساتھ بیٹھا کر، کبھی اپنے باپ کو سینے کے ساتھ لگایا کر، یہ تیرا باپ وہ باپ ہے، کبھی سعودیہ میں، کبھی دبئی میں، کبھی مسقط میں 15ویں منزل پر گرمی، شدت کی گرمی، 45 ڈگری گریڈ کی گرمی، 50 ڈگری کی گرمی، 15ویں منزل پر چڑھ کر اتنے پسینے میں کام کیوں کرتا ہے کہ پاکستان میں میرے بچے نے میٹرک کے پیپروں کی تیاری کرنی ہے، وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں کرے۔ آج تو اس باپ کی قدر نہیں جان رہا، آج اس باپ کو گھوریاں نکالتا ہے، اور جب بوڑھا باپ دوائی کے لیے پیسے مانگتا ہے تو کہتا ہے بابا کیا پیسے کرنے ہیں، ماں کہتی ہے دوائی لا کے دے، میرے جوڑ درد کرتے ہیں، میرا جسم درد کرتا ہے۔ یہ جسم اس کا کیوں درد کرتا ہے؟ اس نے اپنی ہڈیاں اور اپنا خون دودھ کے صورت میں تجھے پلایا ہے، دودھ کی صورت میں تجھے پلایا ہے۔ آج لوگوں کو حج اور عمرے کا بڑا شوق ہے، لوگ بڑے حج کرتے ہیں، لوگ عمرے کرتے ہیں۔ یہ قریب علامہ اقبال ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، اس ایئرپورٹ پہ جا کے جو لوگ عمرے سے آئیں، توجہ کرنا، جو لوگ عمرے سے آئیں ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، جو حج سے آئیں ان سے پوچھو تمہارا حج قبول ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے پتہ نہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ قبول کر لے۔ ہاں بھائی تم 2.5-3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ لگا کے عمرہ کر کے آئے ہو، تمہارا عمرہ قبول ہو گیا ہے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کیا کر لے۔ بولتے نہیں آپ میرے ساتھ ناراض بیٹھے، ہاں کیا کر لے؟ جو اونچی بولے وہ آج کے بعد اپنی امی کو امی نہیں امی جی کہہ کے پکارے، کہو کیا کر لے؟ جو اپنے ابو کو ابو نہیں ابو جی کر کے پکارے گا، کہو انشاءاللہ۔ کیا کہنا ہے ابو کو؟ بولے۔ اب تو لوگ جیوں کو ہی جی کہتے ہیں، امی کو جی کہنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، اپنے جیوں کو جی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اونچی آواز سے بولے کہ اللہ قبول کر لے، وہ آج کے بعد اپنی امی کو اپنے ابو کو امی جی اور ابو جی کہہ کے پکارے۔ کیا کہہ کے پکارے؟ امی جی اور ابو جی۔ اللہ اکبر۔ عمرہ کر کے آیا، کہتا ہے ربا قبول کر لے۔
ہار تو پہنے ہوئے قبول تو تو نے کرنا ہے۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو اپنے ابو کی طرف اپنی امی کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک صحابی بولا یا رسول اللہ اگر میں دن میں 2 مرتبہ دیکھوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے 2 حجوں کا ثواب دے گا۔ ایک اور اٹھا کہتا ہے اگر میں 5 دفعہ دیکھوں، آپ نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ 5 حجوں اور 5 عمروں کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اٹھا من چلا کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں 10 دفعہ دیکھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا 10 حجوں اور 10 عمروں کا ثواب دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تم گنتی میں پڑ گئے ہو؟ اگر ایک بندہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ 100 حجوں کا ثواب دے گا۔ آج زندگی میں ماں دعائی مانگے، دوائی کوئی نہیں ہے، پرچی جیب میں ہے ابو کی دوائی کی۔ بیوی کو آدھی رات کو کان میں درد ہو جائے نا جلدی جلدی پرائیویٹ ہسپتال میں رکشہ کروائے گا، گاڑی کروائے گا، موٹر سائیکل نکالے گا، اور ماں باپ کی پرچی جیب میں ہی ہے۔ او ہو ابو جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں تھوڑی دوائی کل لے آواں گا، مجھے یاد نہیں رہا۔ اپنے خرچے پورے ہو رہے ہیں، بچوں کے خرچے پورے۔ حق تو یہ ہے کہ اپنے باپ سے کہے ابو آپ نے 30 سال خون پسینے سے کمائی کر کے ہمارے لیے ہمیں کھلایا ہے، اب آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ سکون کریں، اب 30 سال بولو میں کما کے کھلاؤں گا، میں آپ کو سکون دوں گا، میں آپ کو آرام دوں گا۔ حق تو یہ ہے باپ کا اور ماں کا میرے محترم۔ لیکن آج میرے ہمسائے میں ایک عورت بیچاری آوازیں مارتی رہی، شادیا اپنے بیٹے کو کہتی ہے شادیا پانی، شادیا وہ کام پہ گیا ہوا ہے بہو۔ وہ میری گھر والی نے جا کے کہا کہ ماں پانی مانگتی رہتی ہے، آواز دیتی رہتی ہے، نہیں یہ کام میں یہ عادت ہے، انہیں دماغوں ہل گئی ہے، نو کی کہندی ہے یہ دماغوں ہل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوائی نہیں، پانی نہیں، جس دن مر گئی تے مٹن دیاں 10 دیگاں لائیاں، کہا دیاں بول دے نہیں، چھوٹے دیاں 10 دیگاں، کس کے لیے؟ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو بتانے کے لیے۔ اور 40واں پتہ کہاں ہوا ہے؟ 40واں ہوا ہے امین میرج ہال میں، بہت بڑا میرج ہال ہے، وہاں پر 40واں ماں کا کیا ہے، کیونکہ یہاں تو بندے نہیں پورے آنے۔ کچھ شرم کرو، زندگی میں جو پھل تم مولویوں کو کھلا رہے ہو نا، یہی آدھا تم زندگی میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو کھلا دیتے نا تو تم جنتی ہو جاتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں ہم پر سب سے بڑا حق جو ہے نا وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ آپ ذرا بولنا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے انسان کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے ماں باپ کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی کمزوریوں کے ساتھ تجھے پالا ہے۔ وفصالہ فی عامین، 2 سال تک تجھے اٹھا کے پھرتی رہی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، والی والدیک کا، میں نہیں ترجمہ کرنا، ترجمہ تساں کرنا ہے، بڑی مہربانی۔ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، والی بولے والی والدی کا، اور اپنے ماں باپ کا ہر وقت مشکور رہ، نظریں جھکا کے رکھ، اپنے آپ کو جھکا کے ان کے سامنے رکھ، اور کبھی بھی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ، ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لاندی ہے،
اللہ اکبر، جن کی فوت ہو گئی ہیں ان سے پوچھو کہ ماں کی کیا قدر ہوتی ہے۔ جدوں کر جائیے ماں سینے نال لاندی ہے، پتر کروں ٹورے نال دعاواں فرماندی ہے۔ ماپیاں دے نال ویڑے، ماپیاں دے نال ویڑے سجدے، ماپیوں بغیر ویڑے خالی خالی لگ دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔